ناظرین، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب عبداللہ طاہر خراسان کا گورنر تھا اور نیشاپور اس کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ اس دوران ایک لوہار شہر ہرات سے نیشاپور گیا اور چند دنوں وہاں کاروبار کیا، پھر وہاں اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا، اور رات کے پچھلے پہر میں اس نے وطن واپسی لوٹنے کا سفر شروع کیا۔ اور انہی دنوں میں عبداللہ طاہر نے شہر کی حفاظت پر کچھ سپاہیوں کو بہت تاکید کے ساتھ حکم دے رکھا تھا کہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں اور کسی بھی مسافر کو خطرہ لاحق ہونے سے بچائیں، اور ہر چیز کی مجھے خبر کریں۔ اتفاق یوں ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کر لیا اور امیر خراسان یعنی عبداللہ طاہر کو اس کی خبر پہنچا بھی دی کہ ہم نے 5 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ اب یہ سپاہی گھبرائے کہ امیر کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے 5 چور پکڑے ہیں، جبکہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو پھر وہ ہمیں اس بات کی سزا دے گا۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ اکیلا لوہار نظر آیا۔ انہوں نے عبداللہ طاہر سے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ 5 چور ہم نے پکڑے ہیں۔ امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مزید کسی تفتیش و تحقیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، یہ لوہار انتہائی نیک سیرت تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف خدا کی بارگاہ سے ہی حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد اسی کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے، لہذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک کونے میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ قیدی ہر 2 رکعت کے بعد ایک لمبا سجدہ کرتا اور اللہ تعالیٰ سے رکت انگیز دعائیں کرتا اور مناجات کرتا اور کہتا کہ میرے مالک، تو ہی جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو امیر خراسان عبداللہ طاہر نے خواب دیکھا کہ 4 بہادر اور طاقتور لوگ آئے ہیں اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پایوں کو پکڑ کر اٹھا لیا ہے اور الٹنے لگے ہیں۔ جیسے ہی تخت الٹنے لگتے ہیں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور یہ فوراً لا حول ولا قوت پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور پھر واپس سو جاتا ہے۔ جیسے ہی سوتا ہے دوبارہ سیم خواب دیکھتا ہے، پھر ڈر کر اٹھتا ہے، پھر 2 نفل پڑھتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ ایسا 4 مرتبہ ہوا اور ہر بار وہ یہی دیکھتا تھا کہ 4 نوجوان اس کے تخت کو پایوں سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا کر الٹنے لگے ہیں۔ امیر خراسان نے جب 4 مرتبہ ایک ہی خواب دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ ضرور میں کسی شخص کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں اور یہ کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے۔ اس نے بہت غور کیا تو اس کے ذہن میں آیا کہ آج صبح ہی 5 لوگ قید خانے میں ڈالے گئے ہیں۔ اس نے فوراً جیلر کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں؟ اور جو لوگ شام میں 5 لوگ جمع کیے تھے ان سب کے بارے میں تحقیق کرو۔ جیلر نے عرض کی، عالیجا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ایک شخص کو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھ رہا ہے اور رکت انگیز دعائیں بھی کر رہا ہے۔ امیر نے حکم دیا اسے فوراً لے آؤ۔ وہ امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے معاملے کی پوری تحقیق کروائی۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ شخص بے قصور ہے۔ امیر خراسان نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے، میری طرف سے 1000 درہم قبول فرمائیے، اور جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اس لوہار نے جواب دیا کہ آپ نے جو فرمایا کہ میں معاف کر دوں تو میں نے معاف کر دیا، اور آپ نے جو 1000 درہم قبول کرنے کا کہا تو وہ بھی میں نے قبول کر لیے، لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ امیر خراسان حیران ہوا کہ میرے پاس لوگ آنے کو ترستے ہیں اور آپ منع کر رہے ہیں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ الٹا سکتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت لے کر کسی اور کے پاس جانا یہ بندگی کے خلاف ہے۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے کے جاؤں؟ جب میرے سارے کام نماز کی برکت سے پورے ہو جاتے ہیں تو مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک پیارا واقعہ جو ہم نے آپ کی نظر پیش کیا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے۔